عام طور پر نا جب کسی میڈیکل ڈائگنوسس کی بات ہوتی ہے تو ایک خاص قسم کی ناپ تول اور وضاحت کی امید کی جاتی ہے۔ بالکل، جیسے کسی انجینئرنگ کے مسئلے میں ہوتا ہے۔ ہاں، فرض کریں کسی انسان کی ہڈی ٹوٹ جائے تو ایکس رے میں وہ سفید لکیر بالکل واضح نظر آتی ہے، مطلب ڈاکٹر بس اشارہ کر کے کہتا ہے کہ بھئی یہ رہی خرابی۔ صحیح کہا آپ نے، یہ بالکل دو ٹوک ہوتا ہے، ہڈی ٹوٹی ہے یا نہیں ٹوٹی، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اور سچ پوچھئے تو چیزوں کو اس طرح واضح خانوں میں تقسیم کرنا نا انسانی ذہن کو ایک عجیب سا سکون دیتا ہے۔ لیکن جب ہم انسانی نفسیات، تاریخ اور عالمی سیاست کے میدان میں قدم رکھتے ہیں تو اچانک وہ ایکس رے کی مشین بالکل بیکار ہو جاتی ہے۔ بالکل، ہم ایک ایسے تشخیصی منظرنامے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو انتہائی دھندلا اور پیچیدہ ہے۔ یہاں نہ صحیح اور غلط کے درمیان کی لکیر مطلب غائب ہی ہو جاتی ہے۔ اور یہی وہ دھندلاپن ہے جہاں اصل حقائق اور بنائے گئے بیانیے آپس میں الجھ جاتے ہیں۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بالکل اسی دھندلے اور پیچیدہ پانی کی گہرائی میں اترنے والے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ایک بے حد متنازع، چونکا دینے والا اور فکر انگیز یوٹیوب انٹرویو ہے جو آل کوائٹ آن دی انر فرنٹ چینل پر پروفیسر جیونگ شیو چن کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ وہی انٹرویو ہے نا جس میں ایک بالکل نیا نظریہ پیش کیا گیا ہے؟ جی بالکل۔ تو ہمارا مقصد اس مواد میں موجود انوکھے اور حیران کن نظریات کا تجزیہ کرنا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے دنیا کے بڑے واقعات کو انسانی نفسیات اور گیم تھیوری کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے۔ اس نظریے کو انہوں نے سائیکو ہسٹری کا نام دیا ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے نا یہاں ایک بے حد اہم اور سنجیدہ وضاحت کرنی ضروری ہے۔ ہاں، یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، اس مواد میں انتہائی حساس سیاسی، دائیں اور بائیں بازو کے نظریات اور کئی انتہائی ایکسٹریم سازشی خیالات شامل ہیں، مطلب جیسے انتخابات میں دھاندلی یا خفیہ ایجنسیوں کے الزامات۔ تو ہمارا مقصد یہاں کسی بھی سیاسی نظریے، فریق یا دعوے کی حمایت یا تائید کرنا ہرگز نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے۔ ہمارا کام صرف اور صرف اس بات کا غیر جانبدارانہ جائزہ لینا ہے کہ اصل ماخذ یعنی سورس میں آخر کیا خیالات پیش کیے گئے ہیں۔ چلیں اس کو کھولتے ہیں۔ اور اس کی شروعات بڑی دلچسپ ہے کیونکہ یہ اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ کیسے ایک فرد کے ذاتی تجربات اس کا دنیا کو دیکھنے کا نظریہ بدل دیتے ہیں۔ مطلب پروفیسر جینگ کا پس منظر دیکھیں۔ وہ ٹورانٹو میں ایک تارک وطن بچے کے طور پہ بڑے تھے نا؟ ہاں، اور وہاں انہیں اسکول میں شدید غنڈہ گردی کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ اس سب سے بچنے کے لیے وہ لائبریری میں چھپ جایا کرتے تھے، اور وہیں انہیں آئزک ایسیموف کی مشہور سائنس فکشن کتاب فاؤنڈیشن ملی۔ ارے واہ، فاؤنڈیشن تو کلاسک ہے۔ بالکل، اور اس کتاب کا بنیادی خیال ہی یہ ہے کہ اگر انسانی تاریخ اور لوگوں کی نفسیات کا مطالعہ کیا جائے تو ایسے پیٹرنز ملیں گے جنہیں ریاضی کے ذریعے ماڈل کیا جا سکتا ہے۔ یہ سائنس فکشن کہانی دراصل ان کے ذہن میں ایک بیج کی طرح تھی، لیکن ان کی سوچ میں اصل تبدیلی تب آئی جب وہ دنیا کی بہترین سمجھی جانے والی ییل یونیورسٹی گئے۔ اچھا، وہاں کیا ہوا؟ ان کے مطابق نا ییل علم حاصل کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ صرف تعلقات بنانے یعنی نیٹ ورکنگ کی جگہ ہے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ دنیا بہترین آئیڈیاز پر نہیں چلتی بلکہ اس بات پر چلتی ہے کہ کون کس کو جانتا ہے۔ یہ تو کافی حد تک سچ بھی لگتا ہے۔ بالکل، اس پر انہوں نے جارج ڈبلیو بش کی مثال دی، جو ییل میں ایک سی گریڈ سٹوڈنٹ اور چیئر لیڈر تھے، لیکن وہ اپنے ہر کلاس فیلو کو نام سے جانتے تھے، اور یہی نیٹ ورک آگے جا کر ان کے کام آیا۔ یعنی میرٹ کا تصور ایک دھوکہ ہے۔ اور اسی سوچ نے انہیں ایک شدید ذہنی الجھن کا شکار کر دیا، کیونکہ ییل کے بعد نا ان کی عملی زندگی ناکامیوں سے بھری تھی۔ اقوام متحدہ میں کام کیا تو وہاں صرف کرپشن نظر آئی۔ ہاں، اور پھر وہ ڈپریشن کا شکار ہو کر والدین کے بیسمنٹ میں چلے گئے، جہاں وہ رات 6 بجے سے صبح 5 بجے تک سٹار کرافٹ گیم کھیلتے تھے۔ لیکن پھر ان کی زندگی میں ٹیکسس ہولڈم پوکر نے انٹری لی، اور یہاں انہیں ایک عجیب سی روشنی دکھائی دی۔ دیکھا تو پھر کس طرح دیکھا؟ انہوں نے نوٹ کیا کہ کوئی بھی کھلاڑی صرف ریاضی کے بنیاد پر نہیں جیتتا۔ ہر انسان سامنے والے کی نفسیات، اس کے ڈر اور اس کی شخصیت کے حساب سے ایک انوکھی حکمت عملی اپناتا ہے۔ یعنی آپ پتے نہیں کھیلتے، آپ سامنے والے انسان کو کھیلتے ہیں۔ کیا بات ہے! تو یہاں گیم تھیوری اور نفسیات آپس میں مل جاتے ہیں، اور اسی کو انہوں نے سائیکو ہسٹری کہا ہے۔
ان کا ماننا ہے کہ عالمی رہنما بھی بالکل پوکر کے کھلاڑیوں کی طرح ہیں۔ تو کیا ہم واقعی عالمی سیاست کو ایک ہائی سٹیکس پوکر کی میز کے طور پر دیکھ سکتے ہیں، جہاں ہر رہنما اپنے بہترین مفاد کے لیے پتے کھیل رہا ہے؟ سورس کے مطابق تو بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر عالمی سیاست ایک پوکر کا کھیل ہے تو یہ بڑے کھلاڑی کون سی چالیں چل رہے ہیں؟ گیم تھیوری کی بنیاد پر پروفیسر نے پیوٹن کے یوکرین پر حملے اور ٹرمپ کی جیت کی پیشگوئیاں بھی کی تھیں۔ لیکن یہاں سے انٹرویو کا رخ انتہائی متنازع دعووں کی طرف مڑتا ہے، مثلا وینزویلا اور ٹرمپ کا معاملہ۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں نا کہ امریکہ کا وہاں واحد مفاد تیل ہے۔ ہاں، تیل تو سب سے واضح وجہ لگتی ہے۔ لیکن ماخذ کے مطابق ٹرمپ کا وینزویلا میں میڈورو کے خلاف ایکشن تیل کے لیے تھا ہی نہیں، بلکہ دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ میڈورو مبینہ طور پر ایک CIA کا اثاثہ ہے۔ سچی؟ یہ تو بالکل کسی فلم کی طرح لگ رہا ہے۔ بالکل، اور اسے اس لیے نکالا گیا تاکہ وہ سمارٹ میٹک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے 2020 کے الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے ثبوت دے سکے، جس سے ٹرمپ تیسری بار صدر بن سکے۔ یہ دعوے واقعی حد سے زیادہ حیران کن اور متنازع ہیں۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ مصنف کس طرح مختلف بظاہر بے جوڑ واقعات کو ایک ہی لڑی میں پرونے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی ڈیپ سٹیٹ اور طاقت کا تسلسل۔ ہاں، اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ماخذ دعویٰ کرتا ہے کہ جارج H.W. بش دراصل 9/11 کے ماسٹر مائنڈ تھے۔ اوہ خدایا، یہ تو بہت ہی بڑا الزام ہے۔ جی، اور وہ ایران کانٹرا اسکینڈل کے پیچھے بھی تھے، حتیٰ کہ انہوں نے ڈیموکریٹک پارٹی کو اندر سے بدلنے کے لیے بل کلنٹن کی سرپرستی کی تھی۔ مطلب ایک ریپبلکن صدر ایک ڈیموکریٹ کی سرپرستی کر رہا ہے، یہ تو بالکل ہی الگ نظریہ ہے۔ تو اگر سب کچھ واقعی پہلے سے طے شدہ ہے اور عوام کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں، تو کیا تاریخ محض ایک لکھی ہوئی اسکرپٹ ہے جس میں ہم صرف کٹ پتلیاں ہیں؟ کٹ پتلیوں کے ذکر سے نا بات اس طرف مڑتی ہے کہ آخر یہ پوکر کے کھلاڑی یا اشراف یا عام انسانوں کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں۔ یہاں افلاطون کے غار کی تمثیل یعنی پلیٹوز ایلیگوری آف دی کیو کا ذکر آتا ہے۔ وہ جس میں انسانوں کو غار میں قید کر کے سائے دکھائے جاتے ہیں؟ بالکل وہی، جہاں انسان سائے دیکھ کر انہیں ہی حقیقت مان لیتے ہیں۔ سورس کا نظریہ ہے کہ کائنات شعور سے بنی ہے اور اشرافیہ کا اصل مقصد انسانوں کے شعور اور توجہ کو کنٹرول کر کے اس سے توانائی نکالنا ہے۔ ماضی میں یہ کام پادری کرتے تھے، اور آج میڈیا اور پیسہ یہ کام کر رہے ہیں۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے نا؟ اور ماخذ کے مطابق جب پیسے کا نظام ختم ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ مصنوعی ذہانت؟ جی، AI تفریح یا سہولت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نئے خدا کے طور پر انسانوں کو انفرادی میٹرکس میں قید کرنے کا فیل سیف میکنزم ہے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے مصنوعی ذہانت ہمارے لیے کوئی روبوٹ خادم نہیں، بلکہ ایک ڈیجیٹل لوری ہے جو ہمیں مستقل سلائے رکھنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ آپ نے بالکل درست تشبیہ دی۔ اور ماخذ کے مطابق نا فری میسنز نے سائنس اور ارتقاء کو بھی اسی لیے فروغ دیا تھا۔ اچھا، وہ کیوں؟ تاکہ پرانی تاریخ کو مٹا کر ایک بے مقصد دنیا کا تصور پیش کیا جا سکے۔ جب انسان سمجھے گا کہ دنیا بے مقصد ہے تو اسے کنٹرول کرنا اور اس کا شعور قید کرنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات بتائیں، اگر اشرافیہ کے پاس پہلے ہی سب کچھ ہے، دولت، طاقت، تو وہ جان بوجھ کر اپنا سب کچھ داؤ پر کیوں لگاتے ہیں؟ کیا بے پناہ طاقت انسان کو کچھ نیا محسوس کرنے کے لیے لازماً تاریکی کی طرف دھکیل دیتی ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ مصنف کے مطابق انتہائی طاقت اور مراعات انسان کو بے حس کر دیتی ہیں۔ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو تو آپ بور ہو جاتے ہیں۔ تو پھر وہ اس بوریت سے کیسے نکلتے ہیں؟ سورس یہاں ایپسٹین فائلز اور اسکوڈ گیم کی مثال دیتا ہے۔ وہ نیٹ فلکس والا شو جس میں امیر لوگ غریبوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ بالکل۔ دعویٰ یہ ہے کہ اشرافیہ بچوں کے استحصال اور سنسنی کے ذریعے لطف اندوز ہوتی ہے، کیونکہ انہیں زندہ محسوس کرنے کے لیے پکڑے جانے کے خطرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تو بہت ہی خوفناک اور تاریک نفسیات ہے نا؟ اور مصنف کس طرح انفرادی سطح کی نفسیاتی خامیوں کو عالمی تہذیب کے زوال کے ساتھ جوڑ رہا ہے، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ ان کے مطابق مادی لالچ پر مبنی مغربی کنزیومر سوسائٹی ایک 100 سالہ مستقل زوال کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یعنی یہ سب تباہی کی طرف جا رہا ہے؟ جی، اور ماخذ زمین کی تباہی کی بھی پیشن گوئی کرتا ہے۔ میگنیٹک پول ایکسرشن یعنی میگنیٹک قطب کا بدلنا۔ ارے تو اس سے کیا ہوگا؟ ان کا دعویٰ ہے کہ 50 سالوں میں 99% آبادی ختم ہو سکتی ہے۔
ماضی میں بھی ایسی عظیم تہذیب جسے ایمیزون کے پرانے شہر اور گوبوکلی ٹیپے اسی طرح تباہ ہو چکی ہیں۔ مطلب جب کوئی تہذیب حد سے زیادہ مادیت پرست ہو جاتی ہے تو وہ تباہ ہو جاتی ہے، لیکن اس قدر مایوس کن صورتحال کے بعد کیا بچاؤ کا کوئی راستہ موجود ہے؟ ماخذ کے مطابق راستہ ہے، لیکن وہ حکومتوں کو گرانا یا بغاوت کرنا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ روحانی مزاحمت، مادیت پرستی، پیسے اور سٹیٹس کو مسترد کر کے اپنی انفرادی تخلیقی صلاحیتوں، سخاوت اور ہمدردی کو اپنانا۔ یعنی اندرونی تبدیلی۔ بالکل، قدرتی آفات انسان کو نہیں مٹاتی، بلکہ انسان کی ذہنی اور روحانی کمزوریوں سے ختم کرتی ہے۔ اس کی بہت خوبصورت مثال فلسطینیوں کی دی گئی ہے۔ کس طرح سے؟ ان پر اتنے بے پناہ مصائب ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی روزمرہ کی روحانیت اور ایمان کی بدولت ناقابل تسخیر لچک دکھا رہے ہیں۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں نا، تو یہ حصہ دراصل ایک بہت گہرا فلسفیانہ سبق ہے۔ ہاں، کہ جب مادی دنیا ناکام ہو جاتی ہے تو صرف شعور اور اخلاقیات ہی انسان کو کھڑا رکھتی ہیں۔ بالکل، اور اسی لیے پروفیسر جینگ اپنی کلاسوں میں طلباء کو صرف روایتی تاریخ نہیں پڑھاتے، وہ انہیں حقیقت پر سوال اٹھانا اور سوچنے کا طریقہ سکھاتے ہیں تاکہ وہ اس ڈیجیٹل میٹرکس سے باہر نکل سکیں۔ یہ تو واقعی ایک بہت گہرا اور الگ زاویہ ہے۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک نظریہ ذاتی تجربات، گیم تھیوری، سیاست اور روحانیت کو ملا کر حقیقت کا ایک بالکل مختلف اور چونکا دینے والا خاکہ پیش کرتا ہے۔ جی، اور اس سب کا ہماری عام زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ مطالعہ ہمیں اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ ہم ان خبروں، معلومات اور نظاموں پر سوال اٹھائیں جنہیں ہم روزمرہ زندگی میں سچ مان کر قبول کر لیتے ہیں۔ بالکل، اور میں چاہوں گا کہ سامعین کے لیے ایک آخری اور فکر انگیز خیال چھوڑتا جاؤں۔ جی ضرور۔ اگر ہمارا شعور اور ہماری توجہ واقعی اس کائنات کی سب سے قیمتی کرنسی ہے نا، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم روزانہ اپنی سکرینز پر سوائپ اور کلک کر کے انجانے میں کس کی حقیقت اور کس کی دنیا کو فنڈ کر رہے ہیں۔ یہ تو واقعی سوچنے پر مجبور کر دینے والا سوال ہے۔ تو اسی خوبصورت اور گہری سوچ کے ساتھ ہم آج کا یہ تفصیلی جائزہ یہیں ختم کرتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔